حمل واقعی ایک ناقابل یقین سفر ہے، صرف ایک خلیے سے ایک مکمل انسان بننے تک کا سفر۔ تو آج ہم اس 9 ماہ کے پورے سفر کے ہر قدم کو سمجھیں گے، اس کی پیچیدہ زبان سے لے کر بچے کی دنیا میں آمد کے اہم ترین لمحے تک۔ تو آج ہم کیا کیا دیکھنے والے ہیں؟ ہم حمل کے پورے دورانیے کا جائزہ لیں گے، اس کی میڈیکل زبان سے لے کر بچے کی پیدائش تک، اور ہاں، اس کے بعد بھی کیا ہوتا ہے۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس پورے سفر میں رہنمائی کون کرتا ہے۔ ایک خاص میڈیکل فیلڈ ہے جو یہ کام کرتی ہے۔ تو یہ آبسٹیٹرکس آخر ہے کیا؟ آئیے جانتے ہیں۔ آبسٹیٹرکس، جسے OB بھی کہتے ہیں، وہ میڈیکل سائنس ہے جو اس پورے عمل کی نگرانی کرتی ہے۔ اور یہ صرف بچے کی پیدائش تک محدود نہیں ہے، اس کا اصل مقصد حمل کے پہلے دن سے لے کر پیدائش کے بعد تک ماں اور بچے دونوں کی صحت اور حفاظت کو یقینی بنانا ہے۔ اور یہ ایک زبردست مثال ہے کہ کیسے میڈیکل کی زبان کام کرتی ہے۔ یہ مشکل الفاظ اصل میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو جوڑ کر بنتے ہیں جو خود ایک کہانی سناتے ہیں، جیسے پوسٹ پارٹم۔ پوسٹ یعنی بعد میں، اور پارٹم یعنی پیدائش، مطلب پیدائش کے بعد کا دور۔ کتنا آسان ہے نا؟ چلیں اب آتے ہیں اس سفر کے سب سے حیرت انگیز حصے کی طرف، یعنی ایک چھوٹے سے خلیے سے ایک نئی زندگی بننے کے عمل پر۔ تو سوچئے، ہر چیز کی شروعات ہوتی ہے صرف ایک خلیے سے، جسے زائگوٹ کہتے ہیں، لیکن یہ اتنی تیزی سے تقسیم ہوتا ہے کہ پہلے ایمبریو بنتا ہے اور 9ویں ہفتے تک یہ فیٹس کہلاتا ہے۔ یہ شروع کے چند ہفتے اتنی تیز تبدیلیوں کا طوفان ہوتے ہیں کہ اسی میں زندگی کی پوری بنیاد رکھ دی جاتی ہے۔ اور یہ جو وقت ہے نا، یہ واقعی بہت بہت نازک ہوتا ہے۔ اسی دور میں جسم کے بنیادی نقشے تیار ہوتے ہیں۔ ایک ننھا سا دل دھڑکنا شروع کرتا ہے، نروس سسٹم کی بنیاد رکھی جاتی ہے، اور چھوٹے چھوٹے اعضاء بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اسی نازک وقت کے دوران ٹیراتوجنز کہلانے والے نقصان دہ مادوں سے بچنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ یہ چیزیں بنیادی نشوونما کے عمل میں خلل ڈال سکتی ہیں، جس کے اثرات زندگی بھر رہ سکتے ہیں۔ پھر تقریباً 20ویں ہفتے کے قریب ایک بڑا ہی خاص لمحہ آتا ہے، اسے کوئکننگ کہتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب ماں پہلی بار بچے کی حرکت کو محسوس کرتی ہے۔ یہ ایک ایسا احساس ہے جو ماں اور بچے کے درمیان ایک گہرے تعلق کو اور بھی مضبوط کر دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ 37ویں ہفتے تک زیادہ تر اعضاء اپنا کام کرنے کے قابل ہو چکے ہوتے ہیں۔ اب اصل توجہ وزن بڑھانے اور پیدائش کی تیاری پر ہوتی ہے۔ پھیپھڑے مکمل طور پر تیار ہوتے ہیں اور بچہ دنیا میں آنے کے لیے تقریباً تیار ہوتا ہے۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں اس لمحے پر جس کا 9 مہینے سے انتظار تھا، لیبر اور ڈیلیوری، یعنی بچے کی آمد کا عمل۔ دیکھیں، لیبر ایک بہت ہی منظم عمل ہے اور اس کے 3 الگ الگ حصے ہوتے ہیں، ہر ایک کا اپنا ایک خاص مقصد ہے۔ پہلا مرحلہ راستہ تیار کرتا ہے، دوسرا بچے کو اس دنیا میں لاتا ہے، اور تیسرا اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ حمل سے متعلق تمام باقیات جسم سے محفوظ طریقے سے خارج ہو جائیں۔ ڈیلیوری کی آسانی سے ہونے کے لیے بچے کی پوزیشن بہت اہم ہے۔ سب سے بہترین پوزیشن ہے سر کا نیچے کی طرف ہونا، لیکن اگر بچہ الٹی پوزیشن میں ہو، جسے بریچ کہتے ہیں، تو میڈیکل ٹیم کو خاص اقدامات کرنے پڑ سکتے ہیں۔ اور جیسے ہی بچہ اس دنیا میں آتا ہے، اس کا پہلا ٹیسٹ ہوتا ہے، اسے ابگار اسکور کہتے ہیں۔ یہ پیدائش کے 1 منٹ اور پھر 5 منٹ بعد کیا جانے والا ایک فوری ٹیسٹ ہے جو بچے کی صحت کا اندازہ لگانے میں مدد دیتا ہے۔ 10 میں سے جتنا زیادہ اسکور ہو، اتنا ہی بہتر سمجھا جاتا ہے۔ لیکن جیسا کہ ہر لمبے سفر میں ہوتا ہے، کبھی کبھی راستے میں کچھ غیر متوقع موڑ بھی آ سکتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت کیا ہوتا ہے جب لیبر رک سا جاتا ہے یا امید سے کہیں زیادہ لمبا ہو جاتا ہے۔ یہ نہ صرف جسمانی طور پر تھکا دینے والا ہوتا ہے، بلکہ جذباتی طور پر بھی بہت دباؤ والا لمحہ ہو سکتا ہے۔ میڈیکل زبان میں اسے طویل لیبر کہتے ہیں، اور اس کا سیدھا مطلب ہے کہ لیبر کا عمل ٹھیک طرح سے آگے نہیں بڑھ رہا۔ یہ ایک بڑی وجہ ہے جس کی بنا پر ڈاکٹرز سی سیکشن کا فیصلہ کر سکتے ہیں، تاکہ ماں اور بچے دونوں کو کسی بھی خطرے سے بچایا جا سکے۔ اچھا، اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے کہ بچے کی پوزیشن یا سائز، ماں کا تناؤ، یا پھر رحم کے سکڑاؤ کا کمزور پڑ جانا۔ میڈیکل ٹیم ان تمام پہلوؤں کا بہت غور سے جائزہ لیتی ہے۔ حالانکہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے،
تقریباً 8% پیدائشوں میں یہ پیچیدگی ہو سکتی ہے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ میڈیکل ٹیمیں اس سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہوتی ہیں۔ اور طویل لیبر کے علاوہ بھی کچھ اور مسائل ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لیبر کے دوران مسلسل نگرانی انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ بچے کی پیدائش کے بعد کا جو وقت ہے نا، وہ بھی اتنا ہی اہم ہے۔ یہ صحت یابی اور ایک نئے رشتے کو استوار کرنے کا وقت ہے۔ اس دور کو اکثر چوتھا سہ ماہی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب ماں کا جسم جسمانی اور ہارمونل طور پر خود کو ٹھیک کرتا ہے۔ یہ ایڈجسٹمنٹ اور مکمل صحت یابی کا ایک اہم مرحلہ ہے۔ اور اس سب میں سب سے اہم نقطہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ایک صحت مند نتیجے کی کلید پورے عمل کے دوران مسلسل اور فعال دیکھ بھال ہے، یعنی حمل سے پہلے، حمل کے دوران اور اس کے بعد بھی۔ تو جیسے جیسے سائنس آگے بڑھ رہی ہے اور ہم اس 9 ماہ کے سفر کو بہتر طریقے سے سمجھ رہے ہیں، سوال یہ ہے کہ ہر زندگی کو ایک صحت مند آغاز دینے کے لیے ہمارا اگلا قدم کیا ہوگا؟ اور یہی وہ سوال ہے جو آبسٹیٹرکس کے شعبے کو ہر روز بہتر سے بہتر بننے کی ترغیب دیتا ہے۔